السلام علیکم، میں ہوں زیاد فیصل، میں ایک صحافی ہوں اور میرے ساتھ آج موجود ہیں رضا رومی صاحب، جو دراصل نیا دور کے پیچھے اصل شخصیت جو ہے وہ یہی ہیں. تو ہم نے سوچا ہے کہ آج ہم مختصر سی گفتگو کرتے ہیں سول سوسائٹی کے حوالے سے پاکستان میں، کہ آخر یہ کیا ہے، اس کا اس وقت کیا کردار ہے اور اس کا آگے مستقبل کیا ہے. تو سر آپ کچھ بتائیں کہ رضا کہہ رہا ہوں، سوری یہ کر دیجیے، آپ یہ بتائیں. یہ چلنا چاہیے. اینی ہاؤ، تو سر آپ بتائیں کہ سول سوسائٹی کی تعریف کیا ہے یہاں پہ، آپ کس طرح سے اس کو دیکھیے، سول سوسائٹی کا جو عمومی طور کے اوپر ایک رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اہم رول ہے، کیونکہ وہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک پل کا ذریعہ ہے. اور وہ جو آپ کے ملک میں جو سیاست ہوتی ہے اور ریاست کا جو کاروبار بھی ہوتا ہے، اس کو پراپرلی چیک کرنے کے لیے، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ایک بڑی اہم قوت ہے. اور وہ اس وجہ سے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں اور جو مختلف نظریات کے لوگ ہیں وہ شاید سول سوسائٹی کی اس تعریف سے نہیں پسند کرتے، لیکن ہم چونکہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں زیادہ، تو یہاں پر بڑا اہم ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج کی سول سوسائٹی ہے کون؟ جی رائٹ، جو اب ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے. اور سوال یہ ہے کہ وہ ہم اکثر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ این جی اوز ہیں جو سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ ہے نا. وہ آپ پڑھیں گے، اخبار پڑھ لیں اردو کا، آپ ٹویٹر دیکھ لیجئے، فیس بک دیکھ لیجئے، کہ یہ این جی اوز مغرب زدہ این جی اوز، موم بتی مافیا، لب ٹارڈز، لبرل فاشسٹ، اور ایک چھوٹا سا گروپ ہے اور آپ کو پتہ ہے زیادہ، کیونکہ آپ تو بائیں بازو کے طالب علم ہیں. میرا تو نہیں اتنا تعلق بائیں بازو سے، کیونکہ میں تو ایک اعتدال پسند شخص ہوں. لیکن یہ کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو مزدوروں کی کوئی بات نہیں کرتا، لیبر کی کوئی بات نہیں کرتا، جو پیزنٹس ہیں ان کی کوئی بات نہیں کرتا، عورتوں کی بات نہیں کرتا، ہاریوں کی بات نہیں کرتا، وہ سب سول سوسائٹی پاکستان میں پھیلی ہے اور موجود ہے. اور آج جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ این جی اوز پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آئی این جیز پر کریک، یہ اس لیے کہ یہ ایک ایلیٹ کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جو کہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کی جگہ ہونی چاہیے. مگر ایک پورا انٹیپڈ جو ہے وہ سول سوسائٹی ہے، جس میں کہ پاکستان کی عواموں کی تنظیمیں، موومنٹس، اور ان کا جو مزاحمت ہے اور ان کی جو خدمت بھی ہے معاشرے میں، وہ اس کا ایک امتزاج ہے. اس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں. تو کیا آپ کے نزدیک یہ سول سوسائٹی جو اس کا موجودہ روپ ہے پاکستان میں، وہ کیا اپنا تاریخی جو اس کردار جو اسے ادا کرنا چاہیے تھا، کیا وہ نہیں کر رہی، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا زیادہ وسیع بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس میں مختلف جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے انٹرسٹ بھی جو ہیں وہ بھی اس میں کچھ وہ بات ہو سکے ان کی، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ کمزور ہے؟ تو زیاد، آپ کا جو سوال ہے کوئکلی میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل تاریخی طور پہ کمزور ہے، اور پاکستان میں جو جس طرح کی غیر جمہوری حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اس کو اور کمزور کر دیا ہے. اور آج جو ہے پاکستان میں سول سوسائٹی کی سپیس میں سمجھتا ہوں پچھلے 15-20 سال میں بڑھی ہے، چونکہ مڈل کلاس بھی گرو کی ہے. ہم اس سول سوسائٹی کے حصوں سے اگری نہ کریں، لیکن وہ ہے موجود. مثلا الہدا، مثلا دیگر کئی جماعتیں، ایون جو سو کالڈ بین تنظیمز نے اپنے فلاحی ونگز بنائے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ سول سوسائٹی کا حصہ ہے. میں ایکچولی بات کو دراصل اسی طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ سول سوسائٹی میں صرف اور صرف جس کو ہم موم بتی مافیا سمجھتے ہیں، یا ذرا زیادہ لبرل یا بائیں بازو کے جو عناصر ہیں، صرف وہ نہیں ہیں. بالکل، اس کے اندر جو ہے اس میں ایسے عناصر بھی ہیں جو کہ مذہبی ہیں، جن کے اپنے کچھ جو ہیں وہ دنیا کے حوالے سے ان کا ایک پورا ورلڈ ویو ہے، ایک ان کا نظریہ ہے، یا مختلف نظریات ہیں. تو وہ اس کی بھی عکاسی جو ہے وہ ہوتی ہے ایک سول سوسائٹی کے فارمیٹ میں. شاید میں دراصل آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ کردار اس وقت ادا کر رہی ہیں، آپ نے تو یہ کہا کہ آپ بڑے پر امید ہیں اس وقت پاکستان کے حالات کو لے کر، لیکن اگر آپ بہت سے دانشور لوگوں سے، میڈیا کے مختلف حلقوں میں، اگر آپ ایکیڈیمیا کے لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے اگر آپ یہ بات کریں، تو وہ تو بڑے پریشان نظر آتے ہیں آج کل کہ جی پاکستان میں شاید دیواریں تنگ ہو رہی ہیں. بالکل، دیکھیں وہ ہو بھی رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں اچھی نہیں ہو رہی. مگر دیکھیے
قوموں کی تاریخ میں یہ ایک سپلٹ سیکنڈ ہوتا ہے. آج ہم اس فیز میں نکل جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا آرگیومنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سماج بہت تیزی سے بدل چکا ہے, اور مجھے یہ ملک سے باہر جا کر موقع ملا سمجھنے کا, کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ روز نیگیٹو نیوز کے سائیکل میں ہوتے ہیں, آپ کے دوست بھی کمپلین کر رہے ہیں بجلی نہیں آ رہی, لیکن جب آپ پاکستان کا ایک لینڈ اوور ویو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان تو اب ایک اربنائزڈ ملک ہے. یہاں کی عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پبلک لائف میں انٹر ہو رہی ہیں, ووکل ہیں, یہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں, یہاں کے نوجوان نے اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں آرگنائز کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ ایک مڈل کلاس بہت گرو کر گئی ہے. اور مڈل کلاس کے چاہے ٹھیک ہے آپ اور میں ہم ان کی ریگریسو سوچ سے نہ اتفاق کریں, لیکن وہ ایک تبدیلی کی قوت ہے, اور ان کی اپنی جو تنظیمیں ہیں اور ان کی اپنی جو موومنٹس ہیں وہ آگے جا کے پاکستان کو بہتر بنائیں گی. میں تو تاریخ کے طالب علم سے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. لیکن شاید جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تھا تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم لے کے آگے چلیں کہ ایکچولی شاید میرے نزدیک ایک چیز کی کمی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مثال کے طور پہ جو مزدور طبقہ ہے اس کی تنظیمیں ہوتی ہیں, یونینز ہوتے ہیں, ان کے مختلف لیبر فرنٹس ہوتے ہیں, وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سول سوسائٹی کے منظرنامے میں شاید وہ بالکل موجود نہیں ہے اس طرح سے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ابھی پچھلے چند ہفتوں پہلے یا حال ہی میں انڈیا میں مودی کی حکومت کے خلاف بھی بہت زیادہ میس موبلائزیشن ہوئی. وہ مزدور طبقے میں یونینز نے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایکچولی اس سے پھر بہت زیادہ ایک میس موبلائزیشن ایک ایسی سطح پہ جا کے ہوتی ہے کہ جو شاید مڈل کلاس اورینٹیڈ این جی اوز یا سول سوسائٹی کے مختلف تنظیمیں شاید وہ اتنا نہیں کر پاتی جتنا جب ایک پہیا جام ہڑتال کی کال دے دی جاتی ہے. اگر ایک حکومت جو ہے وہ عوام دشمن پالیسیاں اختیار کر لے اقتصادی حوالے سے یا سیاسی حقوق جو ہیں ان کے وہ پامال ہو رہے ہیں, ان لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہو, تو پھر اس میں پہ زیادہ ایک افیکٹونیس آتی ہے. شاید جو جمہوری قوتیں ہیں بالکل اگر ان میں ایک زیادہ ایک عوامی عنصر جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو, زیادہ نمایاں ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کمی ہے. اور دیکھیے یہ بھی ٹوٹ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ہماری گورنمنٹ کی عجیب و غریب پالیسیاں جو این جی اوز کو اسکویز کرنے کی اور آئی این جی اوز کو اسکویز کرنے کی, میں اس کے خلاف لکھتا بھی رہا ہوں, ٹویٹ بھی کرتا رہا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک پازیٹیو سائڈ ضرور ہے. اس کی پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر جو ہے اور انٹرنیشنل ڈونر کا جو ایک نیکسس ہے اور ایک سول سوسائٹی کے اوپر کی ایلیٹ کے اوپر جو ہولڈ ہے وہ ویک ہو جائے گا. اس سے ایک نئی پاسبلٹی نکل سکتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا, کیونکہ ابھی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی چینج ہو رہا ہے. اور اب سوال یہ کہ ہمیں اس کو جو ہے بڑی کیئرفلی مینیج کرنا ہوگا. ہماری جو مختلف این جی اوز کے گروپس ہیں, تنظیمیں ہیں, نیٹ ورکس ہیں, ان کو اس موقع پر دے ہیو ٹو رائز ٹو دی اوکیزن, اور اس وقت ان کو کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا ہے. کیونکہ پاکستان میں ویسے بھی ماشاءاللہ فورن فنڈنگ کم ہو جائے گی جب افغانستان سے فوجیں نکلیں گی امریکا کی, اور یورپ اور افغانستان نے ٹھینگا نہیں دینا یہاں پر. ٹھیک ہے, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. میں چھوٹا تھا اس وقت, بہت اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن اب پڑھا ہے اور مجھے پتا کہ ایسا ہی ہوگا. یہ جو ساری فنڈنگ آتی ہے نا, انٹرنیشنل فنڈنگ, یہ امریکن اور یورپین سیکورٹی انٹرسٹ سے لنکڈ ہے. اور یہ سیکورٹی کی ایک یوں سمجھیے فورن پالیسی کا ایک حصہ ہے. اور جس دن فورن پالیسی بدلی یہ ختم, ہوا میں اٹھ جائے گا. یہ یو ایس ایڈ اور یہ اس طرح کی چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پورا جال پھیلا ہوا ہے, آہستہ 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 سکڑتا جائے گا. اس لیے وہ سب لوگ جو وہاں پہ کام کریں, میری ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ آلٹرنیٹیوز دیکھنا اسٹارٹ کر لیں. 2-3 سال کی گیم ہے, مے بی 4 سال, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اچھا اینی وے, اور لکھوا لیجیے گا. پھر اگر میں غلط ہوا تو میں آپ کو باربیکیو ٹو نائٹ سے کھانا کھلاؤں گا اگلی وزٹ پر. یہ کھانا تو ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے لکھوا لیا. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال میرا, اب آخری سوال آپ سے یہ ہے, اور شاید یہ سب سے اہم سوال ہے اس ڈسکشن میں, وہ یہ ہے کہ اب یہ سول سوسائٹی پہ ہم نے بات کر لی کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس میں کمی ہے, لیکن اس کے اوپر جو قدغن اس وقت اگر کوئی ہے, یا اگر اس کے اوپر جو ہے وہ ماحول کچھ تنگ ہو رہا ہے اس کے لیے, تو یہ کون عناصر ہیں اس ملک میں, یا یہ کن ذرائع سے جو ہے یہ سول سوسائٹی کو تنگ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے اسپیس کم ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, کہاں سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے. جو بڑا آپ نے اچھا
اور خطرناک سوال کیا ہے جی. اس میں ایک پاکستان میں ایک کشمکش جاری ہے اس وقت کہ جو سیاسی قوتیں ہیں پاکستان میں، پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے. پاکستان کی اشرافیہ ہسٹوریکلی ایک سول ملٹری بیوروکریسی، ان کے تابع دار پولیٹیشنز، ان کے کرونی بگ بزنس اور ان کے جو ہے دماشتے جو ہیں وہ اور ایسی انٹرسٹ گروپس اور تاجر برادری، یہ ساری ریاست میں ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہیپی فیملی تھی آج سے 20-25 سال پہلے. اب اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے. اس میں بڑا بیٹا کہتا ہے میں نے اپنا مکان بنانا ہے، چھوٹا جو تابعدار پولیٹیشین ہے وہ کہتا ہے میں نے سویلین سپریمیسی کرنی ہے. پھر کوئی کہتا ہے مجھے مکان سے کیوں نکالا. ہاں کوئی کہتا ہے مجھے مکان سے کیوں نکالا ہے. اس میں ایک لڑکا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میری اپنی جو سندھ میں حکومت ہے اور میری اسپیس ہے، آپ کیوں وہ کریں. تو یہاں پہ پھڈا پڑ گیا ہے. اس پھڈے کے دوران بیچاری سول سوسائٹی INGOs اس کی زد میں آ گئی ہیں. کیونکہ دیکھیے نا، آپ اور مجھے بحیثیت بینگ شہری، انفارمڈ شہری، صحافی، واٹ ایور یو نو، ہمیں سچ تو کہنا ہے نا. اگر ہم جھوٹ بولنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان میں بدقسمتی سے اشرافیہ کی اس پھوٹ کی وجہ سے بہت ساری منہ پہ زبانیں جو ہیں بند ہیں، ٹیپ لگی ہوئی ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں نہیں کر رہے، وہ یہ کہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں باتیں بھی نہیں کر رہے. جو کرپشن ہوتی ہے پاکستان کے مختلف سیکٹرز میں، انتہا پسندی کے حوالے سے نہیں، مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے، کیونکہ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہیں. بدقسمتی سے یہاں پہ یہ ایک پرابلم ہے، اس پہ بھی نہیں بات ہو سکتی. تو اب بات یہ کہ چونکہ اس لیے ہم یہ نیا دور کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اسپیس کو بڑھا رہے ہیں، کہ ہم ایک اچھے طریقے سے، شائستہ طریقے سے اور ایسے طریقے سے جو کسی کو افینڈ نہ کرے، کسی بڑی قوت کو، چھوٹی قوت کو، کہ ہم اس طرح کی گفتگو کا آغاز کریں کہ جو ممکن ہے پاکستان میں. کیونکہ اگر ہم یہ بند کر دیں گے تو پھر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات نہیں کر رہا، مطلب اس طرح کے اور لاکھوں لوگ ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا ملک کو نقصان ہوگا. لیکن زیادہ آئی تھنک ہمیں یہ گفتگو بند کر دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں بڑے اچھے پیارے ناظرین ہیں، لیکن ان کا اٹینشن سپین جو ہے وہ 2 منٹ سے 3 منٹ سے اوپر نہیں ہوتا. اس لیے ہم آپ کو مزید ٹارچر نہیں کریں گے، لیکن ہم دوبارہ واپس جلد آئیں گے. اور میں تو کم ہی آؤں گا، زیاد فیصل کو آپ دیکھیں گے. اور زیادہ اگر جاتے جاتے کچھ کہتے ہیں تو اپنے لوئل آڈینس کو ابھی سے بتا دیں. ہم دیکھیں گے. بہت اچھے. تو جناب آپ دیکھیں گے، میرے خیال سے اس شو کا نام ہی ہم رکھیں گے ہم دیکھیں گے. اور اسی کے ساتھ خدا حافظ. زیاد تھینک یو.